چلیں سر یہ بتائیں کیا چل رہا ہے ملک میں؟ ایک تو اکانومی کا معاملہ ہے، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم چاہتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو آپ کی اکنامک سٹیبلٹی بھی ہوگی۔ جو آج ایک پارٹی ہے جو عدالتوں میں بھی چکر لگا رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا 16 دسمبر ہوا، اس کی آڑ میں انہوں نے اپنا دھرنا چھوڑا اور بھاگ کر جا کر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی نیشنل ایکشن پلان میں ہم تمہارے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ وہی پارٹی عزم استحکام میں یا اس کو ہیلو کیا جا سکتا ہے یا وہ ہیلو کر سکتی ہے؟ پوری پاکستانی قوم اکٹھی ہو گئی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، نعرہ ایک ہی تھا، سیاست نہیں ریاست۔ کے پی میں یہ حالت ہے کہ 5 بجے کے بعد ان کے خود گورنمنٹ کہتے ہیں ہماری رٹ نہیں ہے 5 بجے کے بعد۔ یار یہ کیا مطلب ہے رٹ ہماری نہیں ہے؟ آپ کوآپریٹ کریں ود دی فیڈرل گورنمنٹ۔ اگر آج ہم یہ رٹ بحال نہیں ہوتی تو وہ تو بڑھتے بڑھتے جس طرح 2 دن پہلے وہ انہوں نے بنو کنٹونمنٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، میں آپ کو کے پی کے گورنمنٹ سے مجھے یاد آ گیا کہ اس کی انٹینشنز یا اس کی زیادہ جو محنت ہے وہ یہ ہے کہ صنم جاوید کو کے پی کے ہاؤس میں اسلام آباد میں کیسے ٹھہرانا ہے۔ تو اگر کے پی کے کا سی ایم ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کر کے اور ان کو اسمبلی میں لانے کی کوشش کریں گے تو پھر ٹھیک ہے 5 بجے لوگ نہیں نکلیں گے گھروں سے۔ سر یہ چلا لیں گے ملک کو موجودہ جو اس وقت حکومت میں؟ دیکھیں جی وہ تو کہہ رہے ہیں، میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا ایک اچھا ورڈ ہے وہ اس کو میں مینشن کرتا ہوں، ان کو بڑا شوق ہے شبانہ روز محنت کرنا، تو وہ شبانہ روز محنت کر رہے ہیں اور کہتے بھی ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر آپ کی سٹاک ایکسچینج پہنچ گئی ہے 81,000۔ دیکھیں نا یہ آپ جو کریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، کہ 2-3 دفعہ میرے خیال پنجاب کے چیف منسٹر ہیں، کام بڑا کیا پنجاب میں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ میں سٹارٹ کرتا ہوں، زیادہ نہیں بولوں گا۔ ہمارے ساتھ ون اینڈ اونلی بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، یہ ڈیفینس اور پولیٹیکل کرنٹ افیئر انالسٹ ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ بہت شکریہ، فائن، تھینک یو۔ وقاص بھائی پہلی بات تو یہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک سر۔ آئی ایم سو ہیپی ٹو سی یو بیک ان ایکشن فرام دا میڈیا پوائنٹ آف ویو، اور مبارک ہو آپ کو کہ یہ آپ کا چینل 360 ڈگریز ڈیجیٹل یہ اب لانچ ہوا ہے، تو اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے ایز دی اینکر، گڈ چوائس، اینڈ آف کورس چینل کی کامیابی کے لیے میں دعا گو ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح آپ کی میڈیا کی بیک گراؤنڈ رہی ہے، آئی ایم شیور یہ چینل جو ہے یہ پراسپر کرے گا اینڈ اٹ ول بیکم ویری پاپولر amongst the people of پاکستان انشاءاللہ۔ چلیں سر یہ بتائیں کیا چل رہا ہے ملک میں؟ دیکھیں آپ نے تو آلریڈی سمرائز تو کر دیا ہے۔ اس وقت پاکستانی نیشن جو ہے، ریاست پاکستان بہت بڑے چیلنجز کے درمیان ہے، مقابلہ کر رہی ہے۔ جی سر۔ جس طرح آپ نے کہا چیلنجز اکنامک ہیں، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے چیلنج وہی ہیں، کیونکہ اکانومی جو ہے وہ آپ کی اگر بالکل اسموتھلی چلے، لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہوں، لوگوں کی پریشانیاں کم ہوں جو روزمرہ کی ہیں، قیمتوں کے حوالے سے جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بجلی کے بل ہو گئے، لوگ پریشان ہیں، تو اکانومی اگر ہماری بالکل سیٹل ہو جائے اور ایک صحیح ڈائریکشن میں، میں سمجھتا ہوں ڈائریکشن ہمارا صحیح ہے، لیکن ہرڈلز راستے میں بہت ہیں، بہت سے آپ نے ہرڈلز کو کراس کرنا ہے۔ تو ایک تو اکانومی کا معاملہ ہے، اور دوسرا بالکل پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم چاہتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو آپ کی اکنامک سٹیبلٹی بھی ہوگی، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو آپ کے انٹرنل سٹیبلٹی بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جب اکنامک سٹیبلٹی ہوگی تو آپ دیکھیں کہ خود بخود باہر کے لوگ جو ہیں وہ اپنا پاکستان آئیں گے، انویسٹ کریں گے، یہاں پہ ملین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کریں گے، چاہے وہ ہمارے انڈسٹری میں ہو، چاہے ملٹی نیشنل کمپنیز ہوں، اور بڑے ہماری مائنز کی ڈیولپمنٹ ہے۔ مطلب یو نیم اینی تھنگ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اتنا پوٹینشیل دیا ہے، اتنا پوٹینشیل دیا ہے کہ آپ کہ اگر ہم اس کو صحیح اپنا پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کریں صحیح طریقے سے، تو پاکستان تو کہیں کا کہیں جو ہے وہ آگے نکل جائے۔ 80s 90s تک پاکستان واز ان اے ویری گڈ اکنامک پوزیشن ایز کمپیئر ٹو ادر ریجنل کنٹریز، چاہے انڈیا ہو اور باقی ایران، پاکستان بہت اکنامک بڑا اسٹرانگ تھا، لیکن بہرحال اب تو چلیں اوور دا ٹائم جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب ہمارا مقصد ہے اکانومی کو آگے اسٹیبلائز کریں۔
لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر اور آ جاتا ہے، یہ دہشت گردی نے جو سر اٹھایا اور دہشت گردی کی ویو آفٹر ویو آ رہی ہے، خاص کر کے پی میں اور بلوچستان میں، تو یقیناً اس نے بھی ہمیں ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں یہ باعث پریشانی ہے، کیونکہ باہر کی دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ بھائی جہاں پہ جس ملک میں دہشت گردی اور یہ چیز ہو، اور آپ دیکھیں کہ روز ہمارے افسر اور جوان جی سر وہ شہادتیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ تو اپنا رول ادا کر رہے ہیں، بڑا زبردست ادا کر رہے ہیں، اور دہشت گردوں کے خلاف جس کو کہتے ہیں نا سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ دیکھیں کہ ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ اگر حملہ بھی کرتے ہیں تو ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کو پورا مقابلہ ہوتا ہے، ہمارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ کتنی کامیابی سے ہو رہے ہیں، یس شہادتیں ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان اگر آج قائم ہے تو دو فیکٹرز کی وجہ سے، پاکستان کے جو شہداء چاہے وہ سویلینز ہوں جنہوں نے پچھلی وار اور ٹیرر میں 70,000 سویلین نے جانوں کے نذرانہ پیش کیا اور اف تک نہیں کی ایک سویلین نے، یا پھر ہمارے ظاہری بات ہے مسلح افواج کے افسر اور جوان 7,000 8,000 شہید ہوئے، کوئی 10,000 زخمی ہوئے، اور کئی تو ایسے جن کا ساری عمر کے لیے ان کی جو وہ اپاہج کرپٹ بھی ہو گئے، یہ جو پچھلی وار آن ٹیرر بڑی تھی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پولیس کے افسر جوان، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ اور ہمارے سویلین جو ڈیفنس والے لوگ ہیں وہ تمام دیکھیں نا، تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری پاکستانی قوم کھڑی ہو جائے بالکل یکجا ہو کے، یونائٹڈ ہو کے، کہ ہم نے ان دہشت گردوں کا اگر انہوں نے سر اٹھایا ہے تو ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، صرف مقابلہ نہیں کرنا، ہم نے ان کا سر کچلنا ہے۔ جس طرح آپ کو یاد ہو لاسٹ ضرب عضب آپریشن ہوا تھا 2014 میں، جی اور شمالی وزیرستان میں ان سب نے اپنا گڑھ بنایا ہوا تھا، باقیوں سے فاٹا کی ٹرائبل ایجنسی جو اس وقت فاٹا ہوتا تھا ان سب کو وہاں سے ہم نے نکالا، چاہے اورکزئی ہو، چاہے ساؤتھ وزیرستان ہو، باجوڑ ہوں، پھر شروع آپریشن سواسی ہوا تھا راہ راست اگر آپ کو یاد ہے، تو کلمنیٹ ہوا تھا شمالی وزیرستان میں، اور ان سب لوگوں کو تو ابھی بھی تو شکست ہوئی تھی۔ آپریشن شروع ہوا ہے عزم استحکام۔ دیکھیں جی عزم استحکام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میری تو اسیسمنٹ یہ ہے کیونکہ ہم نے وہ سارا اس کو کور کیا، ہم نے بہت میڈیا میں اس وقت بڑا ایک میڈیا کا رول تھا، میڈیا کیسے کھڑا ہوا تھا آپریشن ذریعہ تمام ماضی کے آپریشن میں کہتا ہوں بڑا یادگار کردار تھا پاکستانی میڈیا کا، پاکستانی سوشل میڈیا کا، عوام کھڑی ہو گئی تھی، تو لہٰذا ابھی بھی یہ عزم استحکام میری نظر میں کنٹینویشن ہے آف وہی نیشنل ایکشن پلان جو 2015 میں بنا تھا، جو تمام اور لیکن اس میں ایک سوال ہے برکت صاحب، جی آپ کو لگتا ہے کہ جتنی پولرائزیشن اس سارے پیریڈ میں ہوئی ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک پارٹی جو آج ایک پارٹی ہے جو عدالتوں میں بھی چکر لگا رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، ویسے جیسے کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں اور یہاں پر آ کر رولا رپڑا ڈالا ہوا ہے انہوں نے، اس پارٹی نے تب بھی رولا رپڑا ڈالا تھا، پریزیڈنٹ کے چائنا کا پریزیڈنٹ نہیں آ پایا، ملک کے اندر 126 دن دھرنا دیا، پھر بھی وہ تب اکٹھی ہو گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا دسمبر میں شاید 16 دسمبر ہوا، اس کی آڑ میں انہوں نے وہ اپنا دھرنا چھوڑا اور بھاگ کر جا کر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی نیشنل ایکشن پلان میں ہم تمہاری جان کے دشمن ہیں لیکن اس میں ہم تمہارے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ وہی پارٹی عزم استحکام میں یا اس کو ہیلو کیا جا سکتا ہے یا وہ ہیلو کر سکتی؟ میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب وہ چیز ہو جائے گی کیونکہ قوم کا حصہ وہ بھی ہیں، تو کیا اس کا حل کیا؟ ایک کریکشن کر دوں آپ کو کہ جب وہ پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت دھرنے دے رہی تھی، اسلام آباد چوک ہوا تھا پورا بڑا 127 ڈیز کا دھرنا تھا، اشتعال انگیزی تھی بھول پوری۔ گئے جی سر، کہ 16 دسمبر آئی تھنک واز دا ڈیٹ جب ثانیہ اے پی ایس ہوا جی ایگزیکٹلی ہمارے 2014 135 140 بچے جو ہے ان کو بہت دہشت گردوں نے شہید کیا تھا اور بڑی بربریت ہوئی تھی، جی پوری پاکستانی قوم اکٹھی ہو گئی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، اور یہی اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اس آنے کے بعد اس پارٹی نے اپنا وہ چھوڑا دھرنا اور آل پارٹیز کانفرنس میں شامل ہوئے، سب اکٹھے ہو گئے، اس میں مجھے یاد ہے اس وقت آرمی چیف نے بھی آل پارٹی کانفرنس اٹینڈ کی تھی، جی سر، اور ایک جس کو کہتے ہیں نا پوری چاہے پولیٹیکل پارٹی نے اس وقت نعرہ ایک ہی تھا، سیاست نہیں ریاست،
کیونکہ ایک سیاست میں کہتا ہوں آپ کرتے رہیں، جتنی مرضی سیاست کریں، ٹھیک ہے، جائز ہے، وہ ملک میں جمہوری عمل میں سیاست بڑی ضروری ہے، جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں، سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب ریاست کی اپنا سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے، ریاست کی سلامتی پہ حملہ ہوتا ہے، جس طرح اب دہشت گردوں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں، میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں، میری کنوکشن ہے یہ کہ اس وقت ریاست کو ترجیح دینی چاہیے، سیاست چلتی رہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ ریاست جی مجھے جی صرف ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا ثانیہ ہو جائے، یا آج کل جو ہم پولیٹیکل پولرائزیشن دیکھ رہے ہیں، جو کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ دیکھیں جناب، یہ پولیٹیکل پارٹیز، یہ حکومت اور یہ سارے لوگ آپس میں دست و گریبان ہیں، اور بالکل ایک دوسرے کے اوپر مطلب سیاسی طور پہ حملے بھی ہو رہے ہیں، محاذرائی ہے، پولرائزیشن ہے، سیاسی انتشار ہے۔ تو جناب یہ موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہی ہو رہا ہے اس وقت کہ پاکستان کے دشمن، چاہے کچھ لوگ جو سہولت کار پاکستان میں بیٹھے ہیں، یا وہ لوگ جو اکراس دا بارڈر ہیں افغانستان میں، اور جن کو کس نیکسس کی سپورٹ ہے، میں بتا دو تو نیکسس کیا ہے۔ وہ نیکسس ہے ویسٹرن ایجنسیز کے وہ روگ ایلیمنٹس، اچھا روگ ایلیمنٹ، افغان طالبان گورنمنٹ، کوئی شک والی بات نہیں ہے، وہ بھی اس نیکسس میں شامل ہے، اور انڈین ایجنسیز رو، اور پاکستان میں ان کو کون سپورٹ سنیں، کر رہا ہے؟ اور یہ ان سب کے جو پراکسی ہیں وہ کیا ہے؟ یہ تحریک طالبان پاکستان پلس کوئی اور دہشت گرد۔ اب تو افغان یونائٹڈ نیشن نے بھی کہہ دیا کہ افغان طالبان گورنمنٹ باز آ جاؤ، تمہارے سرزمین پہ، تمہارے ملک میں القاعدہ کے جو ماضی کا القاعدہ تھا، اس کے جو ٹریننگ کیمپس میں، تو یہ ٹی ٹی پی سب سے بڑا دہشت گرد ہے، 6,000 سے 8,000 فائٹرز ان کے ہیں، اور ان کی فورن فنڈنگ ہے، فورن ٹریننگ ہے۔ یہی لوگ ہیں جو اب کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھاؤ، یہ پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اور پاکستان کو ٹارگٹ کرو، چاہے کے پی ہو، چاہے بلوچستان ہو، اور صرف ٹی ٹی پی نہیں، بی ایل اے، بلکہ اب ان کی تو کوشش یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا اتحاد ہو، کہ ٹی ٹی پی بلوچستان میں بھی جائے، ان کو وہاں پہ بھی موقع ملے دہشت گردی کرنے کا۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے وقت میں پولیٹیکل پارٹیز کو خود سوچنا چاہیے، یہ میں نام لے کے کہتا ہوں، یہ عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت بڑے مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ اگر ہم نے ذرا دیر کر دی یہ حالات کو نارملائز کرنے میں، صحیح راستے پہ لے جانے میں، یہ ریکنسیلیشن میں، اور ریاست کی خاطر یہ صحیح قدم اٹھانے میں، ڈائلاگ کرنا، بات چیت کرنا، تو یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کچھ ثانیہ ہو جائے اور پھر جناب سارے بیٹھے ہوں اور حل نکال رہے ہوں۔ آپ نے کہا کہ سیاست نہیں ریاست، اس وقت ہمیں یہ نظر آیا 2014 کے بعد، 16 دسمبر کے بعد، چلیں جی سیاست چھوڑیں، ریاست بچائیں، ریاست کے لیے پاکستانیت ہونی چاہیے۔ آج ان میں پاکستانیت نہیں ہے، پھر پی ٹی آئی میں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں، کوئی میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہے، صرف میں محب وطن نہیں ہوں، سارے پاکستان ہیں تو ہم ہیں نا جی۔ تو یہ سوچ آنی چاہیے کہ جناب مشکل وقت میں، اگر آج میرے گھر پہ مشکل وقت ہے، میری پولیٹیکل پارٹی پہ مشکل وقت ہے، تو خدا را پاکستان کے لیے آپ کھڑے ہو جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ معاملہ لیٹ ہو جائے۔ اور دیکھیں، جب تک قوم اکٹھی نہیں ہوگی، جس میں پہلی وار آن ٹیرر میں نے آپ کو کیا کہا تھا، قوم اکٹھی ہو گئی تھی، کوئی اب اور کوئی فرق نہیں تھا، ایک یونائٹڈ فرنٹ ہم نے پیش کیا تھا، ایک نیشنل یونٹی کا کیا کمال میں کہتا ہوں وہ تھا کہ جس کا مظاہرہ کیا گیا کہ دشمن کو ہم نے شکست دی۔ تو مسلح افواج جو ہیں وہ خود تو قربانیاں دے رہے ہیں، وہ شہادتیں تو پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور ہمارے پولیس کے اسٹیشن پہ حملے ہو رہے ہیں۔ کے پی میں یہ حالت ہے کہ 5 بجے کے بعد ان کے خود گورنمنٹ کہتے ہیں، ساؤتھ کے پی میں کچھ ایسے ایریاز ہیں، فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، کے پی کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہماری رٹ نہیں ہے 5 بجے کے بعد۔ یار یہ کیا مطلب ہے رٹ ہماری نہیں ہے؟ تو رٹ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کوآپریٹ کریں ود دی فیڈرل گورنمنٹ، ود دی ریاست کے جتنے ادارے، کہ یہ رٹ بحال ہو۔ اگر آج ہم یہ رٹ بحال نہیں ہوتی تو وہ تو بڑھتے بڑھتے، جس طرح 2 دن پہلے وہ انہوں نے بنو کنٹونمنٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارے 10 جوان وہاں پہ شہید ہوئے۔ تو یہ تو کے پی کے چیف منسٹر کو سوچنا چاہیے، اس پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہم نے کوئی کوتاہی شو نہیں کرنی، نیشنل لیول پہ ہم نے
राइज करना है इन सपोर्ट ऑफ ऑल फेडरल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव दहशत गर्दी के खिलाफ। अच्छा, मैं आपको केपी के गवर्नमेंट से मुझे याद आ गया कि उसकी इंटेंशंस या उसकी ज़्यादा जो मेहनत है वो ये है कि सनम जावेद को केपी के हाउस में इस्लामाबाद में कैसे ठहराना है, जिसके बारे में आज जज साहब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि आप बड़ी गलत गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं, तो वो ना कीजिएगा। वकील उसका गवाही दे रहा है। तो अगर केपी के का सीएम ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करके और उनको असम्बली में लाने की कोशिश करेंगे तो फिर ठीक है, 5 बजे लोग नहीं निकलेंगे घरों से सर। नहीं देखें, जहाँ तक आपने वो उस खातून सनम जावेद की बात की है, मेरा ख्याल यही नाम है सनम जावेद। ये हुआ ये है कि पिछले 14 महीने में जो वो जेल में रही हैं और जो मुख्तलिफ़ शहरों में उनके पे जो केसेस हुए हैं, और आपको पता पाकिस्तानी अवाम हम लोग बेसिकली जज्बाती लोग भी हैं, और एक खातून को जब आप देखें कि वो एक केस से निकल के दूसरे केस में वगैरह वगैरह जो भी डायनामिक्स है, हालांकि मैं समझता हूँ कि इतना लंबे केसेस नहीं चलने चाहिए थे। लंदन में मैं ये क्विकली मैं एक बात कर दूँ, लंदन में जब मुजाहरे हुए थे और बड़ा लूटमार और सरकारी अमलाक पे हमले हुए थे आज से 6-7 साल पहले, तो क्या हुआ था वहाँ पे? उन्होंने विदन जजेस को इकट्ठा किया, वो जो उनके अपने एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, एंड विदन डेज 2-2.5 हफ्ते में वो ऑर्गेनाइज हुए। लोगों को वही जियो फेंसिंग टाइम जिस तरह हमारी यहाँ हुई थी 9 में, उनको पकड़ा गया और उनको जनाब सजाई होगी। स्पीडी जस्टिस, स्पीडी ट्रायल। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि हमारे कोर्ट्स ने बहुत मामले को लटकाया है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। अब सनम का मैंने जो उनकी सुनता रहा हूँ, जो वो तकरीरें करती रही हैं रैलीज़ में, उसमें एक एलिमेंट ऑफ तज़हीक है, एक एलिमेंट ऑफ तज़हीक है फॉर द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज, ठीक है ना जी, वो तज़हीक है। ऑल्दो वो एक टर्म होती है ना कि गलाजत वाली लैंग्वेज, वो मुझे की नज़र नहीं आई है, लेकिन तज़हीक वाली एलिमेंट है और उसमें सरकाज़म है, वो तंज़ वाली वो चीज़ बहुत है। और आपको पता है कि हमारे अवाम जो हैं वो इस किस्म की चीज़ को, तंज़ को पसंद भी बड़ा करते हैं। दैट इज़ वाई वो उस खातून की पॉपुलैरिटी बहुत हो गई। और एक आप देखें तो ऐसे बंदे को फिर तज़हीक करने वाले को असम्बली में ले आना चाहिए सर। मैं समझता हूँ कि वो खातून है, उन्होंने उस लेवल की वो अल्फाज नहीं के जो कि हम, कितने अफसोस की बात है जिस किस्म की हम तज़हीक आमेज़ या क्लोज टू गलाजत हम लैंग्वेज सुनते हैं, जो कि नेशनल असम्बली हो, पंजाब असम्बली में हो, जो हमारे इलेक्टेड लोग जो हैं वो वहाँ पे कर रहे हैं। मुझे उस पर बहुत एतराज़ है, मुझे उस पर बहुत अफसोस है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हाँ, ये क्योंकि पार्टी की अब एक नई स्टार वो बनी है सोशल मीडिया की वजह से, और ज़ाहिर बात है जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, तो फिर उन्होंने इसको ज़रा उठाने के लिए तो केपी में 2-3 दिन के लिए उसको एज ए स्टेट गेस्ट रखा है, और उसको बड़ा मतलब सोशल मीडिया में भी बहुत उठाया। आज मैं देख रहा था वो नेशनल असम्बली में गई हैं, वहाँ के लोग बाहर निकले हैं, इनकी अपनी पार्टी के, उन्होंने बड़ा वेलकम किया। मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि केसेस अपनी जगह पे, वो तो देखें जो लीगल मामला है वो अपनी जगह चलते रहने चाहिए और वो चलेंगे भी। फैसले जो हैं वो जल्दी आने चाहिए ताकि ये मामला लटके ना। जितना मामला लटकेगा उतनी सियासी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, जितनी सियासी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी उतना आप देखेंगे कि अनसर्टनिटी का माहौल होगा पाकिस्तान में, और बाहर के लोग जो हैं फिर वो हम पे उंगली उठाएंगे। जी यहाँ पे अभी किसी ने, एक पॉलिटिशियन ने कल एक जुमला बोल दिया, जो झगड़े की ज़मीन हो उस पर कौन पैसा लगाता है। मतलब ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है, अगर वो देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग आपस में झगड़े कर रहे हैं, तो फिर अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इसको रोको, जब हालात तो नॉर्मलाइज होने दें। इसलिए मैं कहता हूँ जल्दी से जल्दी वी शुड गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। कोर्ट्स ने जो फैसले करने फैसले करें, जिसको कन्विक्ट करना है करें, जिसको फ़र्क करना है फ़र्क करें, और जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो लोगों को ट्रायल हो रहा है वो भी मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उनको इजाज़त दे कि जनाब आपने अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कर लिए, मुकम्मल हो गया, मेरे ख्याल हो गए 80-85 लोग हैं, तो भाई उनका भी फैसला जो है वो ऐलान उसका कर देना चाहिए ताकि मामला आगे चले, और हमारा सारा फोकस जो है वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसके ऊपर होना चाहिए। मैं अभी 2 छोटे छोटे क्वेश्चन करने, एक तो इसी से लिंक्ड है। कुछ लोगों का ख्याल है कि सनम जावेद को पंजाब असम्बली में आना चाहिए, अपोजिशन लीडर बनना चाहिए, उधर मरीम नवाज़ टिकटॉक बनाए, इधर से ये आए ताकि फिर मुकाबला तो अच्छा हो जाए।
What do you think, sir? میرا خیال ہے یہ ہوگا جو میں بلکہ سوشل میڈیا پہ تو میں آج کل یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کے پارٹی لیڈر یہ پوچھ رہے ہیں عوام سے, مطلب سوشل میڈیا پہ زیادہ تر آپ کو پتہ وہ پارٹی ڈومینیٹ کرتی ہے, کتنے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ ان کو نیشنل اسمبلی میں بھیجنا ہے یا پنجاب اسمبلی میں. میری اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ کیونکہ یہ لاہور بیسڈ ہے تو پرابیبلی اس کو یہ پنجاب اسمبلی میں لے کے آئیں گے, ضرور لے کے آئیں گے. اور اف شی کمس ٹو دی پنجاب اسمبلی, ظاہری بات ہے جو اس کا بولنے کا ایک سٹائل ہے, اب ہر ایک اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے, تو وہ سٹائل جو ہے وہ ذرا پھر وہی بات ہے کہ لوگوں کو اپیل کرتا ہے. تو وہ اگر آگے پنجاب اسمبلی میں تو ہنگامہ تو اس نے کرنا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, اس کی پرسنالٹی میں ہنگامہ کرنا. لیکن ایک جملہ میں بول دوں کہ اس کا جو اسمائل ہے وہ یقیناً بڑا نیچرل اسمائل ہے, جس کی وجہ سے وہ کافی پاپولر بھی ہو رہی ہے لوگوں میں. پی ٹی آئی پر پابندی لگنی چاہیے. دیکھیں آپ مجھے اتنا کریڈٹ دیں, میں نے وہ دور دیکھا ہے جب ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے. اور ویری کوئکلی یا بریفلی آپ کو میں بتا دوں کہ عوامی نیشنل پارٹی, خان عبد الولی خان واز دا لیڈر. عوامی نیشنل پارٹی پہ جناب باقاعدہ ریفرنس کیا, ان کو یہی پاکستان کی خلاف غداری اور یہ والے چارجز پہ ان کو سپریم کورٹ نے ان کو بین کیا. اور کچھ تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ وہ این اے پی نیپ نیشنل عوامی پارٹی وہ بن گئی اے این پی, نئی پارٹی لانچ ہو گئی عوامی نیشنل پارٹی. آج تک دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی قائم ہے اور ان کے تمام لیڈرز وہ بھی قائم رہے. اور کیا میں دیکھتا تھا کہ ہر دوسری گورنمنٹ میں عوامی نیشنل پارٹی جو ہے واز ان پاور, بلکہ عوامی نیشنل پارٹی اور ان کے لیڈر اسفندیار ولی صاحب, احمد ولی صاحب, یہ افتخار صاحب, یہ تو جب 2008 سے طرح کی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی یا اس سے پہلے مجھے یاد نہیں, وہ تو باقاعدہ انہوں نے اس سے پہلے 90s میں جو 3 دور تھے اس میں جو ایک دور تھا اس میں تو وہ کے پی میں انہوں نے 5 سال حکومت کی تھی. سو لہٰذا میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اگر اس سے پہلے, لیکن قانونی طور پہ آپ کر سکتے ہیں, کوئی روکتا نہیں ہے. لیکن بات میں سوچتا ہوں کہ کتنی جلدی ہم نے پاکستان میں حالات کو نارملائز کرنا ہے, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے دہشت گردوں کو ہم نے شکست دینی ہے اور باہر کے لوگوں کو یہ بتانا کہ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں تاکہ یہاں پہ لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے, جابس کریٹ ہوں, انڈسٹری چلے, ہماری ایکسپورٹس آگے بڑھیں. تو میں اس تناظر میں جو ہے صورتحال کو بہت دیکھتا ہوں, دعا کرتا ہوں ہر روز کہ یا اللہ جتنی جلدی ہم اس سیاسی بے چینی, سیاسی افراتفری اور کیاس سے نکلیں, یہ نہ ہو کہ حالات اور خراب ہو جائیں. یعنی پابندی لگا کے افراتفری بڑھے گی. مجھے لگتا ہے کہ اگر پابندی اور وہ والا معاملہ شروع ہو جائے کہ ایک تو یہ کہ کورٹ لیگل بیٹلز بڑی ہوں گی. آپ دیکھیں پچھلے 2-2.5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں پاکستانی قوم تو یہ قانونی جنگیں ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج یہ فیصلہ آ گیا, آج ایسی اس طرح کا دور میں نے اپنی زندگی میں 1960 سے پاکستان کی سیاست, پاکستان کے انٹرنل معاملات, ایکسٹرنل معاملات سب میں دیکھ رہا ہوں. کبھی اس قسم کی کورٹ بیٹلز ہم نے نہیں دیکھی ہیں پاکستان کی تاریخ میں, چاہے وہ لوور کورٹس میں ہو, چاہے ہائی کورٹ میں ہو, چاہے سپریم کورٹ میں ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں اب یہ خاص کر اس سال میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جو اعلیٰ جوڈیشری ہے وہ زیادہ اسرٹیو نظر آ رہی ہے اور وہ کچھ چھکے مارنے کے موڈ میں ہے. وہ پچ میں آؤٹ آف دا پچ آ کے نا, ڈاؤن دا پچ آ کے وہ سکسر مارنے کے چکر میں نظر آتے ہیں, وہ جارحانہ بیٹنگ کر رہے ہیں. وہ تو یہ نہ ہو کہ جارحانہ بیٹنگ میں کچھ پھر ایسے فیصلے ہو جائیں جس سے ملک میں سیاسی بے چینی, سیاسی افراتفری بڑھ جائے. تو لہذا میں پھر کہوں گا کہ تمام کو اس وقت فار دا سیک آف پاکستان سب کو مل بیٹھ کے ایک ٹیبل کے اوپر جو گلے گزاریاں کر لیں, مسائل کو حل کریں اور پاکستان کو خوبصورتی سے آگے لے کے. سر لاسٹ سوال, یہ چلا لیں گے ملک کو موجودہ جو اس وقت حکومت میں, فیڈرل حکومت میں دیکھیں آج پہلی مرتبہ بہتر کر لیں گے؟ دیکھیں جی وہ تو کہہ رہے ہیں, میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا ایک اچھا ورڈ ہے وہ اس کو میں مینشن کرتا ہوں, ان کو بڑا شوق ہے شبانہ روز محنت کرنا. تو وہ شبانہ روز محنت کر رہے ہیں اور کہتے بھی ہیں نہیں محنت تو. اچھا پیچھے میں نے ایک دن ٹویٹ کر دیا کہ ہمیں اتنا میں لائٹ ٹون میں نے کہا کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر صاحب شبانہ روز لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں. کسی نے ان کو غالباً گائیڈ کیا کہ میاں صاحب چھٹو ذرا, بہت زیادہ بار بار تو اسی کہنے. اسی دن انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اب میں بھول گیا ہوں, یہ 3-4 دن کے بعد, اور 2 دفعہ شبانہ روز کو پھر انہوں نے ذکر کیا. لیکن شبانہ پہ زیادہ وہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن شبانہ روز میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں وہ کوشش کر رہے ہیں. سو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو گیو ہم دا کریڈٹ.
یہ بات تو صحیح ہے کہ پچھلے سال حالت جس بمر سے نکالا جی گیا ہاں یہ دیکھیں یہ جہاں کریڈٹ کریڈٹ تو بنتا چاہیے. ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر آپ کی اسٹاک ایکسچینج پہنچ گئی ہے 81,000. دیکھیں نا یہ آپ جو کریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ, 2-3 دفعہ میرے خیال پنجاب کے چیف منسٹر ہیں, کام بڑا کیا پنجاب میں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پچھلے 2 سال میں جب سے ان کی پہلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی, کام کیا, بھاگ دوڑ کیا, محنت کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. اور ڈیفالٹ سے واقعی جو ہم کہتے ہیں بس کل گئے وہ بچا ہو گیا. لیکن میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ آج پہلی مرتبہ ہوا کہ فچ جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, انہوں نے ایک ٹائم دے دیا. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے 18 مہینے شاید چلے. اچھا, پہلی مرتبہ یہ ہے. میں کہا یار کمال ہو گیا. وہ باہر یہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ چیلنجز اکنامک بہت زیادہ ہیں. اس سال شاید ہم نے اس فائنینشیل ایئر میں $21 ارب جو ہے ہم نے لونز کو دینے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے. دیکھیں عوام کے اگر آپ مسائل ٹھیک کر لیں, عوام کو جنرل ریلیف ملے, کچھ طریقہ نکالیں. اس وقت میری اس پوڈ کاسٹ کے لیے پرائم منسٹر صاحب سے یہ اپیل ہوگی کہ یہ جو IPPs والا مسئلہ ہے جس پہ لوگ پریشان ہیں, میڈیا پریشان ہے, سوشل میڈیا پریشان ہے, بلکہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں اب انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے کہ جناب یہ بجلی کے بل اس لیے زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ اس میں IPPs کو جو ہم نے 2 کھرب روپے کے کیپیسٹی چارجز دینے ہیں, 2 کھرب روپے. اب وہ ظاہری بات ہے میرے آپ کے بجلی کی بل سے نکال کے دیے جا رہے ہیں نا, تو اس میں لوگوں کی پھر پریشانی تو اس لحاظ سے جائز بنتی ہے. خدارہ پرائم منسٹر آف پاکستان, اور میں آج یہاں سے آپ کے اس پلیٹ فارم سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ SIFC کا ایک بڑا بہترین فورم ہے, کام کر رہے ہیں, اچھے فیصلے لے رہے ہیں. خدارہ IPPs کے یہ جو ہم کیپیسٹی چارجز ہیں, میں مانتا ہوں ہم نے سوورن گارنٹیز دی ہیں اور وہ انٹرنیشنل اس کی امپلیکیشن اگر ہم ان کو ایک دم روکتے ہیں یا کچھ کریں, لیکن کوئی حل اس کا نکالیں, کوئی ان کے ساتھ بات چیت کر کے کہ یار پاکستان پہ آپ بھی پاکستانی ہیں, میجورٹی جو IPPs والے ہیں وہ تو پاکستانی اس کی مالکان ہیں, کہ آپ پاکستان کے عوام پہ رحم کریں, پاکستان پہ رحم کریں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ اس میں کوآپریٹ کریں تو خود اعلان کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا, آپ نے اتنا کمایا اربوں خربوں روپے, تو عوام کو ریلیف مل جائے گا تاکہ گورنمنٹ کو یہ اپنا بجلی کے بل اتنے زیادہ اور یہ پیٹرول جو چارجز ہیں اتنے زیادہ نہ کرنے پڑیں. تو SIFC کو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول بنتا ہے. ویسے تو دیکھیں معدنیات کی ڈیولپمنٹ, فورن انویسٹمنٹ, کہاں ایگریکلچر کی ڈیولپ, اور پھر یہ CPEC پہ جو فیصلہ ہو گیا CPEC 2, میں سمجھتا ہوں اٹس گڈ. جتنا جلدی CPEC 2 آئے گا میدان میں, اس کے پروجیکٹ چلیں گے, لوگوں کو جابس ملے گی, اچھی بات ہے, اس کے اوپر فوکس کیا جائے. لیکن بات پھر وہی گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ ہم نے پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے, تاکہ جس میں چائنیز ڈیلیگیشن نے کہا تھا انٹرنل اسٹیبلٹی آپ رکھیں, وہ ہمیں انہوں نے بڑے اپنا ایک مائلڈ ٹرم میں ہمیں یہ میسج دیا. پھر باہر والے لوگ بھی کہہ رہے ہیں انٹرنل اسٹیبلٹی لے کے آؤ. تو میرا خیال ہے کہ گمبھیر چیلنجز ہیں, اور پوری پاکستان کی سول لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ, جوڈیشل لیڈرشپ, پاکستان کی عوام, یار میں ایمان سے ایک دفعہ میں خواب میں بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ سب کو اکٹھا کھڑا کر دے, سب اکٹھے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جناب او دہشت گردو تمہاری ایسی کی تیسی, پھر نبڑتے ہیں ہم تم کو. ٹھیک ہے نا جی, یار یہ بڑی عظیم قوم ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جملہ میرا سنیں, یہ قوم بڑی عظیم ہے. ہر مشکل وقت میں پاکستانی قوم نے قربانی دی ہے. آپ تو اس وقت شاید پیدا میں نہیں ہوتے ہیں. ہم نے 65 کی جنگ بھی دیکھی ہے, 71 کی جنگ بھی دیکھی ہے, ہم نے اس کے بعد اور بھی بڑے بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں. پاکستانی قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے پاکستان کا کہا لیڈرشپ کو, جو اس وقت سول ملٹری لیڈرشپ کی, جاؤ بی اے نیوکلیر پاور. اگر انڈیا نیوکلیر پاور ہے, ہم بھی نیوکلیر پاور بنیں گے, ان کی ایسی کی تیسی انڈینس کی. اور دیکھیں قربانی دی عوام نے, پیٹ کاٹا, اتنا پیسہ خرچ ہوا, ہم نیوکلیر پاور بن گئے, میزائل پاور بن گئے, 5th بگیسٹ آرمی آف دا ورلڈ. اتنا ہمارا پوٹینشیل ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی کمی نہیں اس قوم میں. ابھی بھی قوم کہہ رہی ہے ہم تو قربانی دینے کو تیار ہیں, ہم دے رہے ہیں قربانی, لیکن پاکستان کی جو قیادت ہے, پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے, خدارہ آپ بھی اسی طرح لبیک کہیں اسی قوم کو. آپ قربانی دے رہے ہیں, ہم بھی قربانی دیتے ہیں, اکٹھے مل کے پاکستان کو اس صورتحال سے نکالتے ہیں انشاءاللہ. لاسٹ میں جہاں بڑا کریڈٹ ہوا مجھے, یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے, تو مجھے آرمی چیف صاحب جس طرح وہ
لمحہ بالمحہ اس پورے سیٹ اپ میں ڈیفالٹ والی سچویشن سے، حالانکہ کئی جگہوں پہ ایسا ذکر بھی ہوا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، مگر جب کوئی کر نہیں رہا تو گھر میں اگر کوئی سیکیورٹی پہ بھی مامور ہے تو اس کو پتہ ہے کہ بگاڑ ہے، اگر اس کے اندر ایبیلٹی ہے تو وہ کر سکتا ہے، جب وہ دیکھے گا کہ گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے حوالے کیا ہوا ہے وہ کر نہیں رہے۔ SIFC بنایا، اس کے علاوہ جس طرح لائن کیا فارن انویسٹمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے، تو وہ بھی کریڈٹ کے مستحق ہیں۔ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کتنی شرم کا مقام ہے کہ یہ جو ہماری ڈسکوز ہیں کہ اب کیا چیز نکل آ رہی ہے کہ انہوں نے وہ گڑبڑ کی، شرارت کی، آپ جو بھی کہیں، لوگوں کے بل جو ہے انفلیٹ کی ہے، جی سر، یہ جو بجلی کے بل، اور بے ایمانی کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہے نا ہمارے لیے باعث شرم کا مقام ہے۔ تو اب ہم کیا سن رہے ہیں؟ یہ فوج کا کام نہیں ہے کہ اب ہم کیا سن رہے ہیں کہ ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں، چاہے MI ہو چاہے ISI ہو، وہ جناب اب ان ڈسکوز میں کچھ لوگ آئیں گے اور وہ مانیٹر کریں گے ان ڈسکوز کو کہ جناب کو بدماشی نہ کرے، عوام کو یہ اس طرح کے بل جو ہیں، یعنی عوام کو یہاں تک ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے آرم فورسز کو آنا پڑ رہا ہے بھائی، آنا پڑ رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، ان کا فوج کا کام تو نہیں ہے نا یہ؟ ہمارے پاس اور کم چیلنجز ہیں، لیکن وہی آپ کی والی بات کہ جب یہ کام ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا، یہ کام ہے پاکستان کے جو ہمارے جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، ہمارے فیڈرل گورنمنٹ میں جو وزر ہیں، یار آپ 24 گھنٹے ہیں، آپ 26 گھنٹے کام کرو۔ آپ کا کام ہے گورننس، گڈ گورننس لے کے آنا۔ گڈ گورننس لے کے آئیں گے تو ظاہری بات ہے فوج جو ہے وہ، اگر آپ ملک اچھا چلا رہے ہیں تو فوج کو کیا پرابلم ہے؟ وہ پھر اپنے جو باقی ایشوز ہیں وہ ان کے اوپر زیادہ ان کا فوکس ہوگا۔ لیکن جب وہ لوگ کام ہی نہیں کر رہے ہیں تو پھر، اور عوام میں بے چینی ہے، پھر انہوں نے جناب یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، پھر ان کو آنا پڑے گا۔ جنرل مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہے فوجی جوان جاتے تھے میٹر ریڈنگ کے لیے، اس حد تک کرپشن تھی اس ملک کے اندر، اس حد تک حالات خراب تھے، اور گھوسٹ اسکول ہوتے۔ فوج نے جنرل مشرف کے دور میں کیا ڈھونڈا؟ گھوسٹ اسکول آن گراؤنڈ ہے ہی نہیں ہے، لیکن لوگ جناب تنخواہیں لے رہے ہیں، ٹیچرز تنخواہیں لے رہے ہیں۔ یار اب کس حد تک آپ مجھے بتائیں فوج جو ہے انوالو ہوں، لیکن اب مجبوری ہے، جہاں تک پاسبل ہے کرنا پڑے گا فار دا سیک آف دا پیپل آف پاکستان۔ میں اس لیے یہ کہتا ہوں لوگوں کو بھی اب سمجھنا چاہیے کہ کوئی ذاتی نہیں ہے کہ، لیکن جو 9 مئی جو ہو گیا وہ تو خود پارٹی کہتی ہے 9 مئی از کنڈیمیبل۔ دیکھیں نا جی، 9 مئی از کنڈیمیبل، انفارچونیٹ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن گورننس اور یہ چیزیں تو یہ ساری ذمہ داری ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی۔ پولیٹیکل لیڈرشپ ہیز ٹو ڈیلیور، دا پارلیمنٹیرینز ہیو ٹو ڈیلیور۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ملتے ہیں ڈسکریشنری فنڈس، ڈیولپمنٹ فنڈ، اس میں اگر مجھے ایز اے پارلیمنٹر ملے ہیں کچھ 1-2 ارب روپیہ، اس میں سے ایک پرسنٹیج میں کک بیکس اور کمیشن میں کھا جاؤں، پروجیکٹ گراؤنڈ پہ آئے نہ آئے، تو پھر آپ شرم کا مقام ہے نا۔ شرم کا تو کس کی ذمہ داری ہے؟ فوج کی ذمہ داری نہیں ہے، جو لوگ اس ملک میں جن کو لوگوں نے الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، ذمہ داری ان کی ہے، ان کی ذمہ داری ہے پاکستان کو چلانا۔ بہت شکریہ برگیڈ صاحب، آج آپ آئے اور آپ نے بہت اچھی باتیں کی۔ اللہ کرے پاکستان جی پھلے پھولے، پراسپیرٹی آئے اور کام اسی طرح چلتا رہے۔ پاکستان کو سلام، پاک فوج کو سلام، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔